السلام علیکم ناظرین، وننگ بیس کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ندیم بادشاہ اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہے شمائلہ خاتون. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. آپ جب کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہر دفعہ ہم ہی شو ایز یوزول میرا بھی یہی سوال تھا لیکن نئے سرے سے جی جی. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ نہیں ہے خیریت سے؟ جی شکر. ویورس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے بلکہ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم آپ کے ساتھ ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، جس میں ہم نے ٹین ایج کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں مختلف ڈائمینشن ڈسکس کی. اس میں ان کا بیہیویئر بھی ہے، پیرنٹس کی کمیونیکیشن اسٹائلس بھی ہیں، کچھ پیرنٹس کے جو اسٹائلس ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے ہم نے وہ بھی بتائیں، اور کچھ ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو ایلیمنٹس کو بھی ڈسکس کیا ہے. آج اس چیز کو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں، وہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف کمیونیکیشن دیٹ وی نیڈ ٹو اپلائی ود دا ٹینس. پیرنٹس کے حوالے سے خصوصی طور پہ یہ پروگرام ہے، بلکہ سب کے لیے ہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی ان کے بارے میں ہے کہ وہ کس طرح کی کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ، ٹین کے ساتھ کر سکتے ہیں. مس فرسٹ آف آل ویلکم ان دس شو ایز یوزل، اور ایز یوزل آپ بتائیے کہ آپ کے بھی کچھ تاثرات ہیں اس پروگرام کے بارے میں. جی بالکل تاثرات ہے. ایک جو ہم ایم لے کر چل رہے ہیں، آئی ہوپ ہم اس کو اچھے طریقے سے پہنچا سکیں. ہماری ٹارگیٹ جو بھی آڈینس ہے اس تک، ویورز ہیں ان تک پہنچا سکیں کہ ہم کیسے ایک جو ایک پریویل ہوتی ہوئی پرابلم نظر آ رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ ہینڈلنگ پہ سرنڈر کر دیتے ہیں پیرنٹس کی. اٹس ڈیفیکلٹ ان سے بات کرنا، اور وہ کچھ سنتے نہیں ہیں یا وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں. سو ان کے ساتھ یہ جو پرابلمز ہیں یہ کیوں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، پہلے تو ہم نے یہ بات شروع سے ہم کر رہے ہیں کہ کچھ ایسی اسکلز ہیں جو کہ ان کے اندر ویکنیس کے طور پر ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ریزن بن جاتی ہے سم ہاؤ بچے پیرنٹس کی بات کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ پیرنٹس بھی اگر بچے اسمارٹ ہے تو پھر اسمارٹ پیرنٹنگ ان کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ اسمارٹ پیرنٹنگ کی کچھ میرے خیال سے ہم پرنسپل بتا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے جیسے پیرنٹنگ اسٹائلس پر بھی بات کی، پھر کچھ ایسے ٹینس کے اور بچوں کے بیہیویئرس کے بارے میں بات کی، کچھ کے بیہیویئر اسٹائلس کیسے ہوتے ہیں تو ان کو اکارڈنگلی کیسے ڈیل کیا جائے. جس میں ہم نے اوائڈر بچوں کی بات کی تھی کہ بچے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، مسئلہ تو پیرنٹس کے ساتھ ہے. تو ایسے بچے کیسے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے اور اپنی جو ڈیزائرڈ افیکٹ ہے پیرنٹس کا وہ لایا جائے. تو اوور آل پیرنٹس کو ہیلپ کرنا ون پلیس ہمارے اس پروگرام کا پرپس ہے، تاکہ ان کی جو ڈفیکلٹیز ان کے بچوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ اوور کم ہو. دوسرا ٹیچرس کو بھی جتنے بھی بچوں کی ڈیولپمنٹل لحاظ سے جو ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کی اویئرنیس دینا، دیٹس اٹ. ان کی اویئرنیس دینا، امیکیبلی اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں پیرنٹس بھی، ٹیچرز بھی. اس حوالے سے ہماری ہیلپ ہے. ان فیوچر ہم ٹینس کو بھی ایڈریس کر کے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کامنٹس بھی آتے ہیں کیونکہ یہ جو پروگرام ہم ایگزیکٹو اسکلس کا ڈسکس کر رہے ہیں ویورز، وہ یہ ہے کہ صرف یہ پیرنٹس کے لیے نہیں ہے، یہ پیرنٹس ورژن بھی ہے، یہ ٹین ایجرس کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں. سو جب ہم یہ پیرنٹنگ اسٹائل، کمیونیکیشنز اس پہ بات ختم کر چکے ہوں گے تو ہم ٹین ایجرس کو بھی ایڈریس کریں گے کہ ان کی جو ڈفیکلٹیز ہیں تو ان کو ہم کیسے، جیسے سیلف اسٹیم ہے، جیسے اگریشن کے پرابلم بہت زیادہ ہیں، ایموشنل انسٹیبلٹی کے ایشوز ٹینز میں زیادہ آ رہے ہیں، وہاں پر ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. سو فی الحال تو ہم پیرنٹس کو آج کی جو ہمارا ڈسکشن ہوگا اس میں کمیونیکیشن اسکلز بتائیں گے کہ پیرنٹس کی وہ کون سی اپروپریٹ کمیونیکیشنز ہیں، وہ کون سے ڈوز ہیں کمیونیکیشن کے جو پیرنٹس کو کرنے چاہیے، اور وہ کون سے ڈونٹس ہیں جو پیرنٹس کو کمیونیکیشن میں نہیں استعمال کرنے چاہیے. تو میجرلی ہمارا ڈسکشن آج کا یہی ہوگا. اس میں ہم کامنٹس کا بھی کوشش کریں گے رپلائی کرنے کا، اگر کامنٹ کے تھرو ہمیں سوالات آتے ہیں، اور کالز بھی لیں گے ہم سیکنڈ پارٹ آف دا پروگرام میں. سو آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. کین یو ٹیل اس سم تھنگ؟ یس آف کورس. سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیں گے کہ کمیونیکیشن کے بارے میں پیرنٹس کی طرف سے کچھ ایسے ڈوز ہوتے ہیں جو کہ انہیں کرنے چاہیے جس سے کمیونیکیشن بہتر ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہے کہ لسن مور دین ٹو اسپیک.
بچوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور بجائے اس کے کہ ان کے سامنے بولیں. اس میں ایک بڑی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے, آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں 2 کان دی ہیں اور 1 ماؤتھ دی ہے. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں 2 کانوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سننا زیادہ چاہیے اور بولنا کم چاہیے. ویسے بھی جب ہماری لسننگ اسکلس بہت اچھی ہوتی ہیں تو ہم جب ہر چیز کو, ہر ورڈ کو, ہر ایکسپریشن کو اپنے اندر ڈائجسٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز باہر نکل کے آ رہی ہے. تو اس سینس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں, لیکن ان کی بات کو زیادہ سے زیادہ سنیں, ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اوپن اپ کرنے کا موقع دیں. اگر آپ ان کو یہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی بات کر پا رہے ہیں, کسی قسم کے سپریسڈ ایکشنز میں یا ریئیکشنز میں نہیں جاتے. ان کو یہ سینس ملتی ہے کہ ہمیں سنا جا رہا ہے. اور جب کسی چیز کو, کسی انسان کو یہ سینس دے دی جائے نا کہ آپ کو کوئی سن رہا ہے, یقیناً وہاں پھر بہتری آتی ہے اور پھر چیزیں بہتر بھی ہوتی ہیں. دیکھیں, آپ کی لسننگ سب سے پہلا ڈو جو آپ نے بتایا کہ سننا بچوں کو, پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کو سنیں. تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ سننا اور سمجھنا ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ, کہ انڈرسٹینڈ بھی کرنا کہ بچہ جو بات کر رہا ہے اس کو فلی طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کرے, تاکہ اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بچوں میں کانفیڈنس بہت بلڈ ہوتا ہے جب ان کی بات کو سنا اور سمجھا جائے. اینڈ دوسری سائڈ پر ان کو یہ ایک آبزرویشنل لرننگ کے تھرو وہ یہ آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سننا بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف کمیونیکیشن ہے. کیونکہ اگر وہ آبزرو نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں پر ہم لیک کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سنتے ذرا کم ہیں, اور ہمارا اگر ہم سے کوئی بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو بجائے ہم اس کا پوائنٹ آف ویو سننے اور سمجھیں, ہمارا سارا ایمفسس اینڈ فوکس ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کہنا ہے. سو پیرنٹس جب لسننگ کا ایلیمنٹ اپنے اندر لے کر آتے ہیں کمیونیکیشن میں, تو ایک اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ بچوں کی, مثال کے طور پر اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے اینڈ فریکوینٹلی جھوٹ بول رہا ہے, سو بجائے یہ ازیوم کرنے کے کہ جی مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھ سے یہ جھوٹی باتیں مت کرو اینڈ یو لائر اینڈ آل دیٹ, یہ کہنے کے بجائے ذرا اس کو سمجھا بھی جائے کہ اس کو جھوٹ بولنے کی کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے, اس کو ایز آؤٹ کرنے کی ایفرٹس بھی پٹ کرنا چاہیے. آپ نے مس بہت ہی اچھے پوائنٹ کی طرف میری توجہ بھی دلائی جو کہ شاید میں مس کر رہا تھا. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یوزلی ہم دیکھتے ہیں پیرنٹس سنتے واقعی ہی ہیں, سنتے ہیں بلکہ وہ تو ہر لمحہ ہی سن رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, چاہے کچن کے کام کر رہے ہیں, چاہے بیڈ روم میں ہیں, چاہے کہیں بھی ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو چیز یہ ہے کہ بچہ جس ٹون میں ہے, جس اپنے ایموشنس کے ساتھ ہے, جس کنڈیشن کے ساتھ, اس کو سمجھا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کس فیس میں. بہت اچھا آپ نے یہ پوائنٹ کیا. نیکسٹ آپ مس ڈونٹس بتانا چاہیں گے مجھے؟ میرے خیال سے آپ ڈوز بتائیں کیونکہ کنفیوز نہ ہو جائیں. آپ ڈوز بتائیں, پھر میں ان پٹ دیتی جاؤں گی, اور پھر میں ڈونٹس بتاؤں گی, آپ اپنی ان پٹ دیتی جائیں گی. ٹھیک ہے. سو کلیئر تھنگ دیٹ وی ہیو کلیریفائڈ, میں آپ کو ڈوز بتاؤں گا اور میں آپ کو ڈونٹس بتائیں گے. تو یہ بھی جو نیکسٹ میں آپ کو ڈوز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سے سم تھنگ نائس ٹو دا ٹینس. کچھ ان کو بہتر سے بہتر کہنے کی عادت اپنائیں. مثال کے طور پر آپ کے بچے ٹینس جب اسکول سے آتے ہیں یا جیسے بھی گھر پہ آتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کہیں جس سے ان کی سیلف اسٹیم ہائی ہو جائے, جس سے وہ کچھ اچھا فیل کرے. فار ایگزامپل بچہ ایک باہر سے آیا تو اس کو آپ آتی اگر گرپ کر لیں گے, گریسپ کر لیں گے تو وہ کچھ کہنے کے قابل ہی رہے گا. آپ وہ آتے ہیں, ان کو بٹھائیں, ان سے بات کریں, ان بات کرنے کے بعد اس کو کچھ اپریسیشن ورڈز کہہ دیں تو وہ بہتر فیل کرے گا. جیسے ہی آیا گھر سے, آپ ان کو بٹھائیں کہ کچھ ہمارے پیرنٹس ہیں جو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں. میں وہ ورڈز نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ کافی کچھ کہہ جاتے ہیں. وہ کافی زیادہ شاید ہم اس فورم کو کہہ نہیں سکتے. بالکل آپ صحیح سمجھ رہی ہیں, تو کہہ جاتے ہیں. میں آپ کو بھی بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کو یہ نہیں کہیے, بالکل نہیں کہیے. جب آتے ہیں ان کو کچھ کہیں کہ یو آر ویلکم,
مجھے بڑا اچھا لگا آپ تشریف لے آئے, تو بڑی دیر سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ سارکیسٹک بھی تو ہو سکتا ہے, تو یہ طنزیہ بھی تو بڑی دیر سے انتظار کریں, بہت اچھا لگا گھر تشریف لے اس طرح. یہ بالکل آپ ٹھیک ہے, یہ طنزیہ بھی ہو سکتا ہے, اٹ وڈ بی سارکیسٹک, لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسی طریقے سے ہی تو کرنا ہے تو وہ تو خراب ہو جائے گا. آپ نے سارکیسٹک بھی نہیں ہونا, اور ان کو ویلکم کرے اچھے طریقے سے, اور ان کو انکنڈیشنل لو جو ہوتا ہے نا وہ پیرنٹس تو کرتے ہی کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس دنیا میں پیرنٹس نہیں ہیں جو اپنے بچوں سے انکنڈیشنل لو کرتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ان کو ویلکم کریں. جب آپ ویلکم کریں گے تو یقین کیجیے ان کے دل میں بھی اور ان کے جذبات میں بھی ایک چیز آئے گی کہ ہاں میں غلطی پہ تھا, اگر یہ میرا ویٹ کر رہے ہیں تو یقیناً میں کہیں اور تھا تو مجھے آنا چاہیے تھا. فار ایگزامپل آپ کہہ لیتے ہیں کہ کھانے پہ میں آپ کا ویٹ کر رہا تھا اور میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا, تو یہ چیز سارکیسٹک کیسے ہو سکتی ہے جب بچوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ابھی تک انہوں نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا, اور یوزلی یہ رات کو ہوتا ہے. دیکھیے میں جو آپ کی میں اگر آپ کی بات کو سنوں تو اس میں شاید ہم یہ امپریشن نہیں دے رہے کہ بچہ جب بھی آئے تو ہم ان کو ویلکم کریں, لیکن پرٹیکولر سچویشنس کیا سے زیادہ بات کر رہے ہوں گے کہ جہاں مثال کے طور پر اگر بچہ لیٹ آتا ہے تو ایسی سچویشن میں جب آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں تو ان کو یہ یعنی پہلی ہی بات ایسی نہ ہو کہ بس تم آ گئے ہو, تم کیوں آئے ہو, یا نکل جاؤ گھر سے, تم آتے ہی نہ, اینڈ آل دیٹ, اس طرح کی بات کرنے کی بجائے پہلے ان سے وہ ٹاکنگ ٹرمز کریٹ کی جائیں اینڈ اپنی فیلنگس کو بتایا جائے. جو میں آپ کی بات سے سمجھے, آپ مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا کہ جو یعنی ان کو پہلے وہ رسپیکٹ, یعنی اگر انہوں نے کوئی غلط کیا بھی ہے تو اپنا انکنڈیشنل لو ان کو شو کر کے اس پوائنٹ پہ بھی لے کر آئیں کہ جو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. لیکن اگر ہم پیرنٹس بہت ری ایکٹیو ہوتے ہیں تو بچہ بہت ڈیفینسو ہو جاتا ہے. سو وہ ڈیفینسونیس کو بریک کرنے کے لیے پیرنٹس کو ایک ویلکمنگ اسمائل کے ساتھ, ایک کیونکہ پرابلم پر تو ڈیفینیٹلی بات کریں گے پیرنٹس اور وہ کرنی چاہیے بھی, لیکن اس کی جو شروع کرنا ہے اس کی بات چیت کو, تو وہ کوئی وہ جو میں ڈونٹس میں بھی آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر کروں گی کہ جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو کوئی ایسی بات سے شروع مت کریں جو کہ اگلے بندے کو فوراً سے ڈیفینسو بنا دے. آئی ایم شیور آپ وہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جب وہ باہر سے آئیں اور اگر لیٹ آ رہے ہیں تو بجائے ان کو نیگیٹو ورڈز یوز کرنے کے اگر ان سے اپنی پازیٹیو فیلنگس شیئر کی جائیں کہ جی میں ویٹ کر رہا تھا آپ کا ڈنر پر, یا میں کھانے پر, یا مجھے اچھا لگا آپ آئے ہیں, تو اس طرح کی بات چیت کر کے آپ اپنی فیلنگز ایٹ لیسٹ اگلے بندے تک پہنچا دیتے ہیں, اینڈ دین وہ پھر ٹاکنگ ٹرمز میں خود آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم جو ایجنڈا ہے یا جو اگر کوئی لیٹ ہے یا اگر کوئی اس کا بیہیویئر ایڈریس کرنے والا ہے اس پہ تو نو ڈاؤٹ ہم بات کرتے بھی نہیں ہیں, وہ تو یقیناً ہر صورت میں ایڈریس ہونا بھی چاہیے, جو کہ بڑی اچھی ایک اتھینٹک بات ہے, ہونا چاہیے. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اسٹائل ہے جیسے آپ نے بتایا, بالکل ایکوریٹلی بتایا, ہم جو چاہ رہے ہیں کہ وہ طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو بدلیں ویلکمنگ اسمائل سے, تو وہ یقیناً اس میں بہتری آ سکتی ہے. جو نیکسٹ ڈوز ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہے کہ آسک ٹیمس اوپینینس. کوئی بھی کام آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, گھر میں ہو باہر میں ہو, گھر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹیم جو گرل ہیں تو ان سے بات کریں, کچن کے ہیلپ میں آپ ان سے بہت اچھی ہیلپ لے سکتے ہیں, آرٹ اینڈ کرافٹ میں بہت اچھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے بیبی ہے, ٹیم جو ہے وہ بچہ ہے, تو آپ ان سے باہر کے معاملات میں چھوٹی موٹی جیسے گروسری لینے جاتے ہیں, ویسے تو دونوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے, لیکن میں ویسے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے. تو اوپینینز لینا ان کو, ان کی جو ایک سینس ہے, جو اندر کا ایک ضمیر ہے, یا جو اندر کی ایک ابھرتی ہوئی شخصیت ہے, اس کو بہت اوپر لے کے جاتا ہے. جب اس کی وہ شخصیت فلرش کرتی ہے تو یقیناً کوئی قابل انسان بنتا ہے. جب بچے کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کو کوئی سننے والا ہے, آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے, آپ کے ہر عمل کا کوئی جواب دینے والا ہے, تو یقیناً پھر بچے کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں نے اپنے ایکشنز کو بھی بہتر کرنا ہے, میں نے اپنی اسپیچ کو بھی بہتر کرنا ہے, اور میں نے خود کو بھی بہتر کرنا ہے. اوپینینس کے بارے میں میرے خیال سے یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. جی اس سے جو میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے اوپینین لیتے ہیں ایسے معاملات میں جس میں آپ کو کانفیڈنس ہے, کوئی لمیٹیشن کے ساتھ, جیسے آپ نے اگر گروسری لینے جا رہی ہے یا ویسے چھوٹے موٹے کاموں میں, تو اوپینین لینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو یہ ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ
کوئی ایسا بھی ایریا ہے جس پہ مجھے کام کرنا ہے. یعنی ڈیسیجن میکنگ پہ ان ادر ورڈز پیرنٹس اگر بچوں سے اوپینین اور رائے مانگتے ہیں چھوٹے موٹے چیزوں میں صرف اس لیے کہ ان کا کانفیڈنس بلڈ ہو, تو اس سے بچوں میں انر جو ان کا ایک ڈیسیجن میکنگ کا پاور ہے وہ بہت امپروو ہوتا ہے. اس میں صرف یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گی کہ پیرنٹس کو ڈیفینیٹلی بچوں سے اوپینین لینا چاہیے, یعنی فورسفلی اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے. جب ہم بچوں کو ٹائم دیتے ہیں تو ڈیسیجن پاور جو آپ نے بتایا یقیناً ان میں بہتری آتی ہے اور یہ آگے کی طرف لے کے جاتی ہے. بچہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, ہم وہی چیزیں ان سے شیئر کرتے ہیں یوزلی اپنی سوسائٹی میں بھی جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں وہ تو ہم اس میں بڑے ہی میچور ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ کنفیڈنٹلی رہیں اور لیکن یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. اوپینینس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ ان سے پوچھیں کہ یہ چیز ہے تو میں نے یہ پرچیز کرنی کہ آپ کی کیا رائے ہے. ان سے بات چیت کریں, یہ چیز لیں گے کہ آپ کے خیال میں فار ایگزامپل اف یو آر گوئنگ ٹو پرچیز اے نیو کار دین یو کین آسک یور ٹیم کہ آپ بتائیے کہ ہمیں جو نیو کار آپ کو کیسی لگتی, کون سی اچھی لگتی ہے. اب ان کے ذہن میں ایک رفلی سا آئیڈیا ہوگا مجھے بلیک اچھی لگتی ہے, اتنی کمپنیز کا بھی آئیڈیا شاید نہ ہو, برانڈ کا بھی آئیڈیا نہ ہو. ٹینز کو کارز کا بہت آئیڈیا ہوتا ہے میں بھی جو اندر کی باتیں وہ اتنا نہ پتا ہو, لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ کا اشارہ بھی ٹھیک ہے, بہت اچھا آئیڈیا کیونکہ سوشل میڈیا نے بہت اویئر کر دیا. اگر بچوں کو بتا دیا جائے, مجھے میں لمیٹیشن کی بات کری تھی, اس کو اگر ہم اور سمپلیفائی کریں ایکسکیوز می, تو وہ یہ ہے کہ اگر ان کو رینج بتا دی جائے, اگر کاری کی بات کر رہے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ان کی اوپینین دی جا سکتی ہے. لیکن لیٹ سپوز اگر اسی اوپینین پہ بات ہو رہی ہے تو ان کو ریسورسز بتا کے کہ جی یہ ہمارا بجٹ ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں کس چیز یا کون سے ماڈل کا کار لینی چاہیے, اس طرح سے ہم ان کو لمیٹڈ ریسورسز اور بجٹ اپنا بتا کر ان کی اوپینین دے سکتے ہیں. بالکل. اور جی پلیز اس کے بعد ایسا ہوگا کہ جب بھی وہ چیز کوئی آپ سفر کریں گے اس میں یا گھر میں آئے گی تو یقیناً وہ بچہ بہت ہیپی بھی ہوگا, آپ بھی ہیپی ہوگا, آپ کو ہر وقت یہ احساس دلاتا رہے گا کہ یہ چیز میری پسند کی اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, یہ میری پسند کی اور بہت اچھا کام کر رہی ہے. یہ چیز بھی ہے. نیکسٹ چیز جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ویورس, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے سوالات ریگارڈنگ یور ٹیمس بتا سکتے ہیں, وہ چاہے کسی بھی مسئلے کے ساتھ ہے, آپ ہمیں بتائیے, ہم آپ کا پوری کوشش کریں گے کہ جواب دے سکیں. ہم پہلے بھی آپ کا جواب دیتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہمیں ولنگ بیس پہ آفیشیل جو سائٹ ہے ہماری اس پہ ان باکس بھی کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اس طریقے سے بھی رپلائی کر سکتے ہیں. پریویس کے لیے آپ کے فیڈ بیک بہت شاندار ہوتا ہے, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم غلط ہوں. آپ کی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ ضرور دیجیے, یقیناً وہ ہمارے پروگرام کو بہتر بھی کریں گے اور ہمیں بھی بہتر کریں گے. نیکسٹ چیز کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اسپینڈ ٹائم ود دا ٹیمس, اسپینڈ کوالٹی ٹائم ود یور ٹیمس. کچھ وقت گزاریں. پیرنٹس میں سے دونوں ایک آفس میں بزی ہیں, دوسرے کسی اپنی جاب میں بزی ہیں, یا دونوں ہی آفس میں بزی ہیں یا اپنے ہاؤس ہولڈ چورس میں بزی ہیں. بچہ جب نگلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمس کو جنم دیتی ہیں. جب بچے کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں بچے کو بہت اچھا لگتا ہے اور بچے کو جو نیگلیجنس کی فیلنگس ہے وہ نہیں جاتی ہیں. میرے خیال سے ہماری یہاں سوسائٹی میں اگر ہم زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہے تو ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ بہت سارے ٹیمس کے ساتھ یہ پرابلم ان کو ڈرائیور سنبھالتے ہیں یا ان کی میڈ وغیرہ سنبھالتی ہے, جس سے بچے کو ایک اچھا امپریشن نہیں جا رہا ہوتا ہے اور پھر بچے کی جو ایموشنل اسٹیبلٹی کے پرابلمس بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ میں کچھ بتائیں گے اس بات؟ جی بالکل. آپ نے کہا کہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا, بہت سارے پیرنٹس کو جب ہم یہاں پر ولنگ ڈیز میں اس ٹین ایجر کی پرابلمس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس ایک کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ فادر کے سائڈ سے یہ ایک کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے, ہم آفس میں بزی ہوتے ہیں یا بزنس جو بھی ان کا ہوتا ہے ادھر بزی ہوتے ہیں. مدر کا بھی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ جی سارا دن اگر ہاؤس وائف ہیں تو گھر میں بزی رہتے ہیں. سو کوالٹی ٹائم کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بے شک آپ دن میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ 2 گھنٹے میکسیمم تو جتنا بھی آپ نکال سکیں, لیکن ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ ضرور کریں جس میں بچے کو یہ احساس ضرور ہو کہ آپ کی لائف میں ان کی بھی اہمیت ہے.
although پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ہی سب کر رہے ہوتے ہیں, ان کا اتنا چھوٹا سا مائنڈ اس بات کو انڈرسٹینڈ ایزیلی نہیں کرتا کہ میری مدر ہر وقت کچن اور گھر میں ساری چیزوں کا خیال اس لیے رکھ رہی ہے کہ وہ میری لائف کو ایزی بنا رہی ہے, اینڈ فادر سارا دن آفس میں اس لیے کہ وہ میری لائف کو ایزی بنا رہا ہے. ایموشنل نگلیکشن کی جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, وہ سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ایٹ دیٹ ایج ہوتا ہے کہ بچے ایموشنلی نگلیکٹ بہت فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو کوالٹی ٹائم اس کو اوور کم کرے گا کہ بچے نگلیکٹ نہیں فیل کریں گے. اور پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوتا ہے کہ سب کچھ انہیں کے لیے تو کر رہے ہیں, بٹ بچہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. ان کے نزدیک اگر ایموشنلی اویلیبل نہیں ہے پیرنٹس, اگر ان کو کوئی ڈفیکلٹی آتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو اگر ان کو سننے سمجھنے کے لیے کوئی کارنر نہیں ہے جو کہ پیرنٹس کا ہے, تو پھر وہ ایموشنل نگلیکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. تو پھر ڈفیکلٹیز جو ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ضدی بہت ہے, یہ سنتا نہیں ہے, اس کے ساتھ بات کرنا بہت مشکل ہے, آل دیٹ, کہ یہ پھر پرابلم بڑھتی بڑھتی ڈس آرڈرس کی طرف چلی جاتی ہے. دیٹس ویری گڈ کہ کوالٹی ٹائم از اے ویری امپورٹنٹ ڈو جو کہ کمیونیکیشن میں پیرنٹس کو یوز کرنا چاہیے. والدین, جیسے آپ نے بتایا, آپ نے اشارہ دیا ہے کہ والدین ہمیشہ بچوں کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں, اور واقعی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک ایسی اسٹیج آتی ہے کہ جب آپ کے کچھ آپ نے مسائل کا بھی ذکر کیا ہے, وہاں آتی ہے کہ بچے میں کچھ ایموشنل پرابلمس یا ان میں کوئی اپنی اندر کی ذات میں سے اسکیٹر ہو رہی ہوتی ہے. جب آتے ہیں مسائل تو پیرنٹس پھر اپنے بچوں کے پاس یہی آتے ہیں کہ اسٹربن ہو گئے, وہ کام میں دل نہیں لگتا, فرینڈس سے ملیں, یہ کریں. میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میم آپ کی ہیلپ سے باپ کی ایک اپنا مقام ہوتا ہے, باپ کی ایک پرسیپشن ہے, ایک امیج ہے, ایک تصویر ہے, اور ماں کی ایک اپنی تصویر ہے, پہچان ہے. جب بچہ باہر نکلتا ہے سوسائٹی میں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری امی ہے, میرے ابو ہیں, ایک تصویر ہے. یقین کریں, میں آپ کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی طرف بتانا چاہوں گا اپنے پاسٹ ایکسپیرینس سے. میں نے لٹرلی ایک بچے کو دیکھا کہ وہ رو رہا تھا. آئی واز دیئر ان ٹرننگ پوائنٹ. تو میں بڑا حیران ہوں. وہاں پہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی, تو میں نے دیکھا کہ ویسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, یوزلی بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن میں نے لٹرلی دیکھا کہ واقعی یہ تو ایسا ریئلٹی میں ہوتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ کچھ نہیں, بس ایسے ہی. میں نے کہا بتائیے آپ کو ہوا کیا. خیر تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو چاکلیٹ لے کے دی تو ہیپی ہو گیا. میں نے ان کو کنسول کیا. اس کے بعد میں نے پوچھا, وہ بچہ تھا کوئی 9-10 سال کا. مجھے پتا ہے کہ سب بچوں کے پیرنٹس ہو گئی, اور میرے ماں باپ آج بھی نہیں ہے. تو ان بچے ماں باپ دونوں ہی ڈاکٹر تھے, کنسلٹنٹ ڈاکٹر تھے. وہ میں اب ہماری سوسائٹی اتنی پڑھی لکھی ہے, اتنے لوگ ویل اویئر آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ وائی دے ڈونٹ گیو ٹائم ٹو دیئر ٹیمز. دس کوسچن arises so many problems with their teams. So فیوچر میں کافی کنفلکٹس کو جنم دیتی ہے یہ بات. میں نے ان سے پوچھا, بات چیت کی, پھر میں نے ان کو کال بھی کی. میں نے کہا یہ مسائل ہیں, اور یہ اس چیز کو آپ کے بچے نے بہت ڈیپلی ہے, کائنڈلی اس پہ توجہ دیں تو بہتر ہے. انہوں نے بھی اس چیز کو بہت پازیٹیولی, انہوں نے کہا ہمیں خود اندازہ ان کی مدر نے, میں اس چیز کو خود بھی نوٹ کر رہی, لیکن میری کچھ جاب روٹینز ایسی ہوئی ہے کہ میں ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو ٹائم دینا اسٹارٹ کیا. گھر میں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, پھر وہ ہمارے پاس ہی لے آئے. وہاں پہ ہمارے پاس جب لے آئے تو ہم ان کو ڈیل کر رہے تھے, تو وہ بچے اور ماں کے درمیان ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی. تو ماں نے کہا کہ آئی ول پرچیز اے لگژری کار فار یو. ہائیبریڈ گاڑی نہیں لی آئی تھی, انہوں نے لے لی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے لی, انہوں نے بہت کچھ کہا میں لے کے دوں گی. تو جو تھاٹ پرووکنگ ورڈ تھا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ تھا, بچے نے کہا کہ ماما آئی وانٹ یو ناٹ دا ادر لگژریز. یہ میرے خیال سے آپ سمجھ پائیں کہ بچے نے کہا کہ ماما میں آپ کو چاہتا ہوں, مجھے آپ کی ضرورت ہے, نہ کہ دوسری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ چیز ہے کہ جب بچے کے پاس سب کچھ آسائشیں, سب کچھ ہو جائیں, ایک ایسی اسٹیج آتی ہے جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اب میرے ماں باپ کی اس پیار کی, اس خلوص کی, اس شیئرنگ کی ضرورت ہے جو باقی سارے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. جب بچے پارکس میں جاتے ہیں, سب ویز پہ جاتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جس طرح بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں تو ان کو بھی کرنا چاہیے. ویسے موویز میں کافی اس چیز پہ اویئرنیس دی ہوئی ہے, باقی اور بھی چیزیں, لیکن موویز میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت اجاگر کیا. امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بچوں کی ایموشنل نیڈس کو سمجھا جائے, اور کوالٹی ٹائم اس میں بیسٹ ہیلپ آپ کو کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بچوں کے ساتھ جڑے رہنا ہی بچوں کو یہ احساس دلائے گا کہ وہ امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کی زندگی میں. ڈیفینیٹلی آپ ان کو ایک کوالٹی ٹائم کوئی ایسی
ٹائم ضرور دیں جس میں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ نہیں جی میرے پیرنٹس جو ہے میرے لیے اویلیبل ہیں اور میرے لیے ٹائم ان کی بزی لائف میں سے بھی نکل آتا ہے کیونکہ اتنا مشکل ہے تھوڑا سا چیزوں کو ریویو کرنے کی. بالکل بالکل آپ ٹھیک ہے. پیرنٹس کو یہ بھی ہو کہ بچہ ہمارا جب ہمیں بلائے, جب بھی ہمارا بیٹا یا بیٹی ہمیں بلائے تو آئی ووڈ بی اویلیبل ایٹ اینی کاسٹ. پرائرٹیز سیٹ کرنے کی بات ہے. پرائرٹیز پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے کو آپ کی چیزوں سے, آپ کی آسائشوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے, وہ بہت بہتر فیل کرے گا یقیناً. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف پڑھتے ہیں کہ کیپ اپ ود دیئر انٹرسٹ. بچوں کے جو انٹرسٹ ہیں پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو کنٹینیو کریں, ان کو آگے لے کے چلیں, بجائے اس سے ان پہ تھوڑا سا اسٹاپ کریں گے, سلگش بہیویئر کو اپنایا جائے. اس طرح کے میرے خیال سے ایٹیٹیوڈ کو نہیں اپنانا چاہیے. بچوں کو جو بھی انٹرسٹ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ شروع میں جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے, ایسٹریک کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل وہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سبجیکٹ چوز نہ کریں, یہ کریں, یہ کلر نہ پہنیں, یہ پہنیں, یہ اچھا نہیں لگتا, وہ اچھا نہیں لگتا, یہ نہ کریں, وہ کریں. اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آپ بہت اچھے خود بھی جانتے ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے نالج کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ہے کہ ان کو یہ نہ بتایا جو وہ پسند کرتے ہیں اس میں آپ اپنا کامنٹ دیں, لیکن پھر وہی آپ کی میم بات کی رسپیکٹ سے دیں, سجیشن دیں کہ اچھا آپ کو یہ پسند ہے, یہ بھی ٹرائی کرو, یہ میری پسند ہے. تو کانفیڈنس یہی ہوئے کہ جی آپ اپنا خود ہی چوز کریں گے, بٹ میرا سجیشن یہ ہے. تو بچہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو ضرور کرے. ویری رائٹ. لاسٹ کے پروگرام میں ہم نے کمیونیکیشن کی بات کی تھی کہ آپ کو کہنے کا بھی ایک خاص طریقہ اختیار کرنا ہوگا. فار ایگزامپل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ڈونٹ ڈو دس, آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دس تھنگ از ناٹ اپروپریٹ فار یو, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس صورت میں بھی وہی مثال دینا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر بچے کو آپ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈریس آپ کو اچھا نہیں لگتا یا آپ کے خیال میں وہ اچھا نہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ دس ڈریس از ناٹ سوٹ آن یو, آپ یہ کہتے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ یہ ڈریس ہے, آئی ہوپ کہ یہ ڈریس میری چوائس کا, آپ اس کو پہنیں یہ آپ کو سوٹ کرے گا. باتیں وہی آپ نے کرنی ہے, لیکن آپ نے باتوں کو کرنے کی میتھڈولوجی, ٹیکنیک بدل لیں تو بچے کو بالکل بھی احساس نہیں ہوگا اور اس کو یہ فیل آئے گی کہ میری خاطر کوئی اور بندہ بھی ہے دنیا میں جو میرے آس پاس ایگزسٹ کرتا ہے, جو میری پرواہ کرتا ہے, میری کیئر کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ بچوں کے بارے میں کہ سیلیبریٹ دیئر اچیومنٹس. ان کے بارے میں بچے جب بھی آتے ہیں گھر میں, اسکول میں, ٹیم میں, کسی بھی کام میں جب آتے ہیں تو جب وہ کوئی بھی انعام وصول کرتے ہیں تو ان کی اچیومنٹس کو میرے خیال سے اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو انہانس کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ اچھا نہیں ہے. میں نے ایک دیکھا ہے, میرا دوست ہے, وہ بہت محنت کرتے ہیں. میں اپنی مثالیں اس لیے ریلیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں. ناظرین ہمیں بریک کا اشارہ ہے تو سوری فار دی انٹرپشن. میرے خیال سے ہم تھوڑی ہی دیر بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. آپ کے ویوز, آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ناظرین ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ویلیو کرے گی. اسٹے ٹیونڈ, 10 ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. لاہور, کراچی, اسلام آباد, مری, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. پیک فرینز سپر. سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح علی. جی میم.
مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے. پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. جیز دنیا کو بتا دو. Best speed and big downloads only on PTCL charging. اب 3G EVO اور 4G LTE اور بھی بہتر سپیڈ کے ساتھ. یہی نہیں بلکہ مارچ کے مہینے میں کرے ریچارج اور جون تک ہر ریچارج پہ حاصل کرے ڈبل والیوم. تو دیر کس بات کی, آج ہی 3G EVO اور 4G LTE ریچارج کریں اور اٹھائیں PTCL ڈبل والیوم کے مزے. ٹو آرڈر کال 0800 80800. PTCL. اب تو چائے پلا دو بس. ویسے ارینجمنٹ اچھا تھا نا. بیوٹیفل سیریمنی. ہاں تو بھی دیکھے اگر. نائس کپل. ہاں امبر اور شہزاد بھی اچھے لگ رہے تھے نہیں. ریڈ ساڑی اور بلیک بلاؤز کمبینیشن آنا لگتا ہے. شہزاد بھی اچھا لگ رہا تھا. شرٹ کا کلر کیا تھا؟ بلو. ٹائی. چائے میں چینی تھوڑی ٹائی. سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے, ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کینوڈ کا نیا DC انورٹر AC لگائیں جو اپنے ہیٹ اینڈ کول فنکشن اور 4D ایئر فلو کے ساتھ ٹھنڈ میں بھی رکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما گرم اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی. کینوڈ, خوش رہو. میں نے آج ہیلز کس کلر کی پہنی تھی؟ Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. کمیونیکیشن سکلز ریگارڈنگ یور ٹیمز. اس پہ ہم بات چیت کر رہے تھے جس میں ہم نے آپ کو کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں. نوٹس بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں آپ کو ڈوز بتا رہا ہوں. آئی واز آن دا پوائنٹ کہ سیلیبریٹ یور ٹیمز اچیومنٹ. اپنے بچے کی جو سکسیس ہے اس کو سیلیبریٹ کریں. آئی واز اباؤٹ ٹو ٹیل اسٹوری اباؤٹ مائی فرینڈ جو کہ تھا, تو ہم بریک پہ چلے گئے. میں آپ کو وہ کمپلیٹ کرتا ہوں. وہ یہ تھی کہ ایک دوست تھا, بہت اچھے نمبر لیتا تھا, لیکن اس کے پیرنٹس اس کو کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے تھے. یقیناً یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے میرے خیال سے, کچھ کے ساتھ نہیں بھی ہوتا ہوگا, لیکن ایکچوئل میں پیرنٹس کی بات ہے ایکسپیکٹیشنس کی. پیرنٹس کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 70% لیے ہیں اتنا بڑھ کے, تو آپ 85 بھی لے سکتے تھے, ایون آپ 90 بھی لے سکتے تھے. حالانکہ کہنا اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پلیٹو کہتا ہے کہ ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ. اگر آپ اس چیز کو سمجھے تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آئے. پریکٹیکلی چیزوں کو کرنا بہت مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کچھ کہہ دیں. کہنا تو بہت آسان ہے, ہم سارے کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, ہم اچھا کام کریں گے, ہم آج یہ کریں گے. خود ہم یہ کہتے ہیں, بچے تو دور ہیں ہم خود, لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ پریکٹیکلی کرنا کسی چیز کو, اس میں جو ہرڈلس ہیں, جو بیریئرس ہیں, ان کو کراس کرنا وہ دقت بھی ہے, محنت بھی اس میں درکار ہوتی ہے, اور چیزوں کو سمجھنے ٹائم
بھی لگتا ہے. وہ بچہ ہمیشہ, میرے دوست ہم جب بات کرتے وہ کہتے ہیں کہ آئی ورک ویری ہارڈ تھرو آل دا ایئر, لیکن مجھے یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ میری ابو جو ہے مجھے اس طرح کہیں گے, اس طرح لیبل نہیں کر رہے, جنرلی ایک ڈسکس کر رہے ہیں ہم سے بات چیت. مجھے بھی بہت اچھا نہیں تھا لگتا, میں کہتا تھا کہ واقعی آپ نے بہت پڑھا ہے, بہت محنت کی ہے. سم ہاؤ کہیں نہ کہیں ہماری لرننگ میں اور ہمیں جو آپ نے بھی بتایا سمجھنے میں پرابلم ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک چیپٹر کو میں نے پڑھا, اسی طریقے میں نے اس کو 1 گھنٹے میں کور کر لیا, ایک بچے نے اس کو آدھے گھنٹے میں, اور ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے اس کو 20-25 منٹ میں یا 1.5 گھنٹے میں کلیئر کیا ہو. تو یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیزوں کو حل کرنے کا جو انداز ہے وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. دیر آر لاٹ آف پیپل, دیر آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس ایگزسٹ ان دس یونیورسٹی ہو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اٹیمپٹ اے پیپر. ایکچولی اب پیپر کی اپنی سینس ہوتی ہے, پیپر کی ایک اپنی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, اس کو کیسے کرنا ہے, ٹاپ پہ کیا لکھنا ہے, سینٹر میں کیا لکھنا ہے, بیچ میں کیا لکھنا ہے, یہ ساری چیزیں اس میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. یہ جو ہم ایک پارٹ ڈسکس کر رہے ہیں نا اسٹڈیز کے حوالے سے, کیونکہ موسٹلی پیرنٹس کا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ گریڈز اچھے آنے چاہیے اور یہ فلاں کے اتنے آ گئے اور تمہارا یہ نہیں آئے, یہ اس طرح کی بات. سو اپریسیشن ڈیفینیٹلی جو آپ نے کہا ہے کہ بچوں کو اپریشیٹ ضرور کریں, وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کی طرف سے جو فیڈ بیک ملتا ہے بہت میٹر کرتا ہے ان کی لائف میں. بے شک ان کو ریوارڈ کر رہے ہیں باہر سے سب لوگ اپریشیٹ کریں, لیکن پیرنٹس کی طرف سے جو اپریسیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے ان کی زندگی میں. اور پیرنٹس کو اپنی کمیونیکیشن میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بچہ اگر کوئی چیز اچیو کرتا ہے تو اس کو ان کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کافی پھر ڈپریس ہوتے, لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے نہیں کیجیے, اپنی بات ضرور کنوے کریں, اس میں کوئی نہیں آپ کو روک رہا, لیکن طریقے سے کر لیں. اس کو بات کرنے کو سمجھنے میں ٹائم لے لیں, تھوڑا سا پاز لے لیں, اس کے بعد اپنی بات کو کنوے کریں, لیکن اس میں بالکل ریزلٹس آ جائیں گے. ناظرین, ہمیں بریک کے دوران کچھ ہم نے کمنٹس چیک کیے, ہمیں کچھ کمنٹس موصول ہوئے جو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے. فرسٹ آف آل ہمیں شاکر احمد نے پوچھا ہے کہ از دیر اینی بک فار دا ٹینس, کہ ان کو کیسے پڑھایا جا سکتا ہے, کوئی اچھی بک ہے ان سے ریلیونٹ. تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد پڑا ہوا ہے, آپ گوگل پہ جائیے اور اپنی چوائس کا مٹیریل اٹھائیے. ہم آپ کو ایک لمیٹڈ سی بک نہیں بتانا چاہ رہے, ہم آپ کو ایک آپشن بتانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ جائیں, جتنا مرضی نالج لیں. ویڈیوز ہیں, بکس ہیں, بیسٹ سیلنگ بکس جو ہے وہ ٹین ایجر کے حوالے سے اگر آپ انٹرنیٹ پر گوگل پر یہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بہتر آپشن مل جائے گی اور اس میں سلیکٹ کریں. اب ایسی اس ایج میں ہم رہ رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی چیز ایک کلک پر صرف ہے, سو ہم اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائیں پازیٹیو وے میں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہماری بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جائیے, وہاں پہ ویڈیوز ایسی اویلیبل ہیں جس میں انہوں نے ویڈیوز کے تھرو بھی بتایا ہوا ہے کہ شارٹ فلمز ہیں کہ آپ کا بچہ اگر ایموشنل اسٹیبل نہیں ہے تو وہ کیسے سمٹمس شو کر سکتا ہے, کس طرح کی آپ کو پرابلم دیکھنے میں آ سکتی ہیں, اور بک تو نو ڈاؤٹ اویلیبل نہیں ہے جیسے ہم نے بتایا. دوسرا جو ہمیں سوال ہے, شاکر صاحب ہم نے بتایا ضروری گوگل وزٹ کیجیے گا. دوسرا ہمیں شاہین ملک صاحبہ نے ہم سے پوچھا ہے کہ میرا بیٹا 16 ایئرس اولڈ کا ہے اور وہ بہت اچھا پڑھتا ہے, اسٹڈیز میں بہت اچھا, باقی کام بھی بہت اچھے کرتا ہے, لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جلدی جلدی کام کو ختم کرتا ہے اور بات کو جلدی سے سمجھ نہیں پاتا, ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتا یا سمجھا نہیں پاتا, دونوں چیزیں ہیں. تو ان کے جواب میں بھی دیکھیں, جیسے آپ نے کہا کہ اسٹڈیز میں بہت اچھا ہے, تو ایک تو یہ خیال رکھنا کیونکہ ہم ایگزیکٹو اسکلس کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز دونوں پر بات کر رہے تھے, اب ویکنیسز پر زیادہ کر رہے ہیں. سو بچہ ورکنگ میموری, بچے کا انفارمیشن ہولڈ کرنے کی اسکل ایز اے اسٹرینتھ, اگر وہ بہت اچھے ریزلٹس لے رہے ہیں, اپنی اسٹڈیز میں بہت شاندار ہے, تو یہ اس کی ایک اسٹرینتھ ہے. سو اگر وہ چیزوں کو جلدی سمجھا نہیں پاتے اور یہ جلدی جلدی بولتا ہے, وچ مینس کہ ان کی ایموشنس کی تھوڑی سی اسکل جو ہے وہ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہے. اچھا, اب یہ کوشچن آپ نے کیا کہ اس کو کیسے امپروو کیا جائے. ڈیفینیٹلی جو ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں, کمیونیکیشن یوز کر کے ہی بچوں کو آپ اپنے بچے سے بات کر سکتے ہیں اور ان کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں, اپنی سجیشن دے سکتے ہیں کہ مطلب میں یہ آبزرو کرتی ہوں کہ آپ کے اندر یہ جو پرابلم ہے, سو اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش کریں اور میں اس میں آپ کی ہیلپ کروں گی جو ہیلپ مجھ سے ریکوائرڈ ہے. سو اگین ان کی اس پرابلم کو
ان سے پوچھیں کہ کیا ڈیفیکلٹی ہے. لسننگ بھی اس میں آ جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے, کنوے کرنا بھی آ جاتا ہے کہ آپ کنوے ان کو کریں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے میرے خیال سے کہ یہاں پر یہ ڈیفیکلٹی آپ کے ہے, تو کیا ہم اس کو مل کر بہتر کریں, would you suggest. تو اس طرح سے آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہیں کم از کم کہ یہ پرابلم ہم آبزرو کر رہے ہیں in a very better way, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کر اس پہ کام کریں and let's work on it. تو یہ ایک کمیونیکیشن سے ہی آپ ایک پرابلم کو سالو کرنے کی طرف اسٹیپ فارورڈ لے سکتے ہیں. آپ کا بچہ ہے, آپ کو بہتر آئیڈیا ہوگا کہ اس بچے میں کون کون سی لیمیٹیشنز ہیں جن کو آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کے ساتھ سیٹنگ کریں. سیٹنگ میں آپ ان کی بچے ہیں, بچوں کو کھانے پینے کی چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے, تو اس چیزوں کو بھی لے کر ہم آپ کو بڑی سمپل اس لیے ٹیکٹکس بتا رہے ہیں کہ جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ چیزیں تو ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے, لیکن یہ روزمرہ کے کاموں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں یا کرنے والے کام ہیں. آپ ان کو کریں گے تو یقیناً بہتری ہوگی. آپ ان کے ساتھ سیٹنگ کو کریں پلیز. جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی جیسے ہم ڈونٹس بھی میں چاہ رہی کوئکلی ڈسکس کریں کہ جب بھی بچوں کی پرابلمس پر بات ہو تو کبھی بھی پرابلم سے اسٹارٹ مت کریں, کہ ان کو کرٹیسزم سے اسٹارٹ مت کریں. پہلے ان کو اپریشیٹ کر کے دین پھر اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو ضرور دیں کہ جیسے اب آپ کا پرٹیکولر بچے کا پرابلم ہے تو آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا پرفارمنس بہت شاندار ہوتا ہے, آپ اسٹڈیز میں بہت شاندار ہو, تو یہاں پر تھوڑی سی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم مل کر اس پہ بھی کام کر لیں گے. اور یہ جو پرابلم ہے جو کہ آپ جلدی چیزوں کو کرنا چاہتے ہو یا جلدی بولتے ہو جس سے آپ چیزوں کو سمجھا نہیں پاتے ہو, سو اس پہ ہم بچوں پہلے پازیٹیو ان کو فیڈ بیک دے کر پھر آپ ضرور اپنا سجیشن کے ذریعے ان کو جو ان کی پرابلم ہے اس کی طرف ان کی توجہ لے کر آئیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ویری رائٹ مس, میں بھی آپ کو یہی بتا رہا تھا. مس نے بھی ہوپفلی آپ کے آنسرس کا بڑا اچھا جواب دیا. آپ کو یقیناً اس سے کچھ فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹ. ہم آگے بڑھتے ہیں. ہمیں نیکسٹ جو کمنٹ ملا ہے وہ ہے کمیونیکیشن اسکلس کی طرف سے. انہوں نے پوچھا کہ از دیر اینی وے کہ بچوں کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں. رسپیکٹڈ کمیونیکیشن اسکلس, ہم نے آپ یہ پروگرام سارا ہی اسی سوال میں, یہ سارا پروگرام شروع سے لے کے ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹس آف ٹین ایج انشاءاللہ ان دا کمنگ ڈیز وی ول ڈسکس. کچھ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں, ان کے بیہیویئرس, ان کے ایشوز, پیرنٹنگ اسٹائلس, ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلس ہے کیا, یہ ہے کام کیسے کرتے ہیں, ان کی فنکشنلٹی کہاں پہ ہے. ہم نے اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. پیرنٹس کے بارے میں وہ کون سے ایسے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں جو پیرنٹس کو اپنانے چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو پیرنٹس کو نہیں اپنانی چاہیے. تو ہم نے یہ سب کچھ ڈیل کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور کمپلیمنٹ. بٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ سارا پروگرام بھی اسی کوشچن پہ بیس کرتے ہیں. اگین تھینکس. نیکسٹ بڑھتے ہیں جی. ڈوز کے بارے میں ایک امپورٹنٹ ڈوز جو ہے شاید ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آلویز یوز آئی اسٹیٹمنٹس ود یور ٹیم. آلویز یوز آئی اسٹیٹمنٹس. کبھی بھی ان کو ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس نہ دیں. فار ایگزامپل جب ہم کہتے ہیں ڈونٹ ڈو دس, you are not able to do this and don't do this, تو آپ جب ان کو کہتے ہیں تو ایک ڈائریکٹ میسج آتا ہے جو کہ ان کی پرسیپشن پہ ہوتا ہے, ان کی خود کی پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے. جب بچوں کو یہ میسج آتا ہے تو یقیناً بچہ اچھا کام کرتا ہے. اور بھی بہت کچھ. یعنی آئی لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ یو لینگویج یوز نہیں کرنی, پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا. بیکاز جب ہم اپنی یہ ویسے نارمل کمیونیکیشنس کے لیے بھی آتا ہے, ندیم صاحب آپ کو اگری کریں گے کہ جب ہم کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ تم نے یہ کیا, یو ڈڈ دس, یو ڈڈ دیٹ, تو آٹومیٹیکلی ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اور ریئیکٹیو اپروچ ہماری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا اور تم نے یہ کیا کیا, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیفینسو اور ریئیکٹیو ہوگا. لیکن آئی لینگویج سے ہم اتنے آبویس نہیں ہوتے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ اس میں اور اچھا کر سکتے تھے یا اور زیادہ بہتر کر سکتے. تو آئی لینگویج جب ہم یوز کرتے ہیں تو اگلا بندہ ریئیکٹیو نہیں ہوتا, وہ آپ کے میسج کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ آبویسلی اور ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کر رہے ہیں. اس میں آپ اپنا جو امپریشن دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میسج صحیح ڈلیور ہو جاتا ہے کہ میرے اندر فالٹ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اندر فالٹ ہے. اس بہتری کو, اس پرابلم کو ہم ایسے بہتر کر سکتے ہیں بائی یوزنگ آئی لینگویج. بالکل وہی بات, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ وہی بات ہے.
جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دس، جب آپ یو کہتے ہیں تو یقیناً مسئلے بھی ہوتے ہیں. جو نیکسٹ پوائنٹ ہے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی سے ریلیونٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو ایک بار ڈائجسٹ کریں، یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. وہ یہ ہے کہ always address the behavior, not the person. Always address the behavior. اب یہ بات سمجھنے والی بھی ہے کہ ایڈریس دا بہیویئر. ہم بہت سارے لوگ ہیں جو یوں والی بات یہی ہے کہ جب کسی چیز کو کام کیا، غلط کیا، بچے نے کام کیا ہے، برا کیا، کام کیا ہے، لڑائی جھگڑا کیا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ مسئلہ ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ کا کوئی ایشو نہیں، مجھے اس بہیویئر سے ایشو ہے. یقیناً بچے کو جب سینس آف ایفیلیشن دیتے ہیں نا وہ بہتر فیل کرتا ہے. جب ہم اس چیز کو گریسپ کر لیتے ہیں تو چیزیں خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. سو وہ ایک بلیو بھی ہے نا کہ اگر ہم اس طرح سے بلیو کرنا شروع کر دیں کہ لوگ برے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ جو بیہیویئرز ہیں سم ٹائم پرابلمٹک ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہی دنیا اور لوگوں کے بارے میں ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم شکایت کرنے والے موڈ میں کم آتے ہیں، ذرا لوگوں کو ایکسیپٹنس دے رہے ہوتے ہیں. سو ڈوز کے بارے میں تھوڑی سی سر بات کرتے ہیں. سب سے پہلا آپ نے ڈوز کے بارے میں بات کی، ڈونٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے، بہت سارے پیرنٹس جب بھی کسی بچے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ اپریسیشن کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ بعد میں کچھ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ بچہ اپریسیشن کو تصور ہی نہیں کرتا. اس کو اسٹروک اینڈ کک کامنٹس کہتے ہیں. اسٹروک اینڈ کک کامنٹس یعنی پہلے ویل ڈن، تم نے بہت اچھا رزلٹ پاس کیا، یا تم نے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کیا، میں نے کہا تھا نا تم کر سکتے ہو، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت تھی، میں تو تمہیں اتنی دیر سے کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی کہ تم محنت کرو. تو وہ بچہ بجائے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے پہلے والی بات پہ خوش ہونا ہے یا بعد والی بات پہ جو ہے وہ مجھے غصہ کرنا ہے یا دکھ فیل کرنا ہے. سو یہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ اپریشیٹ کر رہے ہو تو پہلے اپریسیشن پہ بات کریں، اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی بیہیویئرل پرابلم کرنی ہے تو اس کو ضرور ڈسکس کریں، جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. لیکن اس اپریسیشن کو ایسے کامنٹ میں مت ڈالیں کہ اچھا میں نے کہا تھا نا کہ میں تو تمہیں کب سے کہہ رہا ہوں کہ تم کر سکتے ہو، اور میں نے تو کہا تھا کہ تم محنت نہیں کرتے ہو، محنت کی ہے تو تم پاس ہو گئے. تو اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے. امپورٹنٹ ون کہ یہ پہلے اپریسیشن دیں تو پھر اس کے بعد میں کوئی بدمزگی والا ایلیمنٹ مت کہ میں تو کب سے کہتا ہوں، تمہیں تو اب پتہ چلا تم کر سکتے ہو، تم توجہ دینے کی ضرورت ہے، تم باہر پھرتے رہتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اب تم نے کی. تو اس طرح کی جو بات چیت ہے وہ ڈس ہارٹ کر سکتی ہے بچوں کی حوالے سے. جو یعنی کہ جو اپریسیشن کا مزہ ہے اس کو کرکرا نہ کریں، پہلے جو اپریسیشن ہے اس کو فلی انجوائے کر لینے دیں، ان کو سمجھ آنے دیں کہ ہمیں کسی نے اپریشیٹ کی ہے کوئی چیز ہے. اس میں بیچ میں کوئی ایک ٹانگ کھینچتے ہیں آپ اس کی یا کچھ کہہ دیں تو یقیناً وہ اتنی خاص بات نہیں ہوگی. دیکھیے اس میں ندیم صاحب پیرنٹس کے پوائنٹ آف ویو بھی، ان کی بھی فیلنگس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کا انٹینشن تو ڈیفینیٹلی کسی بھی پیرنٹ کا، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات کی کہ کسی بھی پیرنٹ کا انٹینشن تو خراب نہیں ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جو ایکشنز پیرنٹس کی سائڈ سے ہوتے ہیں تو بچے ان کو نارمل شاید لینا نارمل چاہیے جو پیرنٹس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی طرح سے پرسیو کرتے ہیں اس کو. تو وہ بجائے اس چیز پر فوکس کرنے کے کہ پیرنٹس نے ہمیں اپریشیٹ کیا، وہ اس بات پر ذرا شرمندگی محسوس کر سکتے ہیں کہ جو بعد والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی اچھا ہم تو کہہ رہے تھے، تم نے کبھی ٹرائی نہیں کیا، اب تم نے کیا تو اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ تم کر سکتے ہیں نارمل. یہ ہونا چاہیے. اگلا ڈونٹ سے ڈسکس کرنا ہے یا تو ڈو ہے آپ کے پاس کہ میں ڈونٹ ڈسکس کروں؟ میں ڈوز ہے ہمارے پاس. ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے، بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہے. یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ بات ہے کہ آج کل فیس بک ہر بندہ یوز کر رہا ہے، ہر بندے کے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹا ہے، سب کچھ ہے. اور جب ٹینز ہوتے ہیں وہ بہت نئی نئی پوسٹیں لگاتے ہیں، اپنی پکچرز لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور یہ فیوچر کے اور ماڈرن مسائل کو جنم بھی دے رہا ہے. میم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے اور بہت سارے لوگ اگر ایک پکچر اپنی وال پہ لگاتے ہیں ٹائم لائن پہ، اگر ان کو کمنٹ سے لائک نہیں ملتے تو وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، اور یہ بات دیکھی گئی ہے. اور اگر جن کو ملتے ہیں کمنٹس لائکس وہ اچھا فیل کرتے ہیں، بلے بلے مجھے یوں نہیں ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے.
پیرنٹس کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کوئی اچھے ہاں دوسری سائڈ پہ وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تصویریں ہی نہیں اپلوڈ کرتے, وہ بہت ساری ایسی چیزیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں, بہت سارا نالج ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جو بھی لوگ اس کو دیکھتے ہیں. کچھ ایسا کرتے ہیں کہ لائک اور کمنٹ کہلواتے نہیں ہیں, لوگ خود ان کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے تعاون سے, آپ کی ہیلپ سے ہمیں فائدہ ہوا ہے, یا ہم نے آپ کی ہیلپ سے ہم نے کچھ چیز سیکھی ہے. ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ کرتے ہیں جن میں سر ساز صاحب بہت ہی, ان کی جب بھی پوسٹ دیکھیں تو یقیناً ایک انفارمیٹیو ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسے ہی ہوتا ہے, نیو ریسرچ ہوتی ہے. میں اکثر ان کو بیک پہ جا کے کھول کے دیکھتا ہوں کہ کون سی, اور میں اس کو جا کے سبسکرائب کر لیتا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہونی چاہیے. جب بچوں کو اسپیشلی بتانا چاہوں گا پیرنٹس کی طرف سے کہ جب وہ کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. اچھی پوسٹ کی ہے تو ان کو اپریشیٹ کریں کہ ویل ڈن, آپ نے بہت اچھا ہے. اور اگر کوئی تھوڑی سی اپروپریٹ نہیں ہے, آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کا جو ایک وین ہے, ایک کرکس ہے, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کے سارے فرینڈس کی طرف جا رہا ہے, جتنے آپ کے فرینڈس ہیں سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے. سو ٹرائی ٹو ڈپکٹ اے گڈ پوز آف یور لائف. ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو غلط پرسیو کریں. تو یہ ایک ٹیچ کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے. وہی بات ہے کہ کیپ اپ ود دیئر انٹرسٹ, جو ان کو پسند ہے, جیسا وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ کنٹینیو کریں. سوشل میڈیا کے تھرو یہ بچوں کے پیغام دینے کا بہت اچھا طریقہ ہے, بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. ان کو بتائیں, آپ نے ٹینز دیکھیں گے بہت ڈیلی بیسس پہ, بلکہ وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ اورلی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کو سکھانا بھی ہے, آپ نے بتانا بھی ہے, کوئی ان اپروپریٹ بہیویئر کو ایڈریس بھی کرنا ہے, کریں ضرور, لیکن طریقے سے کریں. ہاں وہی بات ہے نا کہ اکثر پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ہر وقت کی جس کو اسکرین ایڈکشن بھی کہتے ہیں, فیس بک یا انٹرنیٹ پر ہی بچہ رہتا ہے. تو اس پرابلم کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اگین ٹائم الاٹ کر سکتے ہیں کہ بڑے آرام سے, اس میں بھی کمیونیکیشن ہی ہیلپ آپ کو کرتی ہے کہ آپ ان کو فکس ٹائم بتا سکتے ہیں کہ جی یہ فکس ٹائم آپ اپنا جو ہے وہ فیس بک یا جو بھی آپ نے اپنا سرچ کرنا ہے, جو بھی سوشل میڈیا کے ساتھ اپنا ادھر کام شام کرنا ہے, تو وہ ایک فکس ٹائم کے لیے کریں, تو جس سے وہ اپنی پریشانی کو بھی اوور کم کر سکتے ہیں اور بچہ بھی ریسٹرکٹیڈ نہیں ہو جاتا. بیکاز پیرنٹ کیا کرتے ہیں کہ اگر بچہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہے, زیادہ انٹرنیٹ یوز کر رہا ہے, تو اسٹڈیز اپ سیٹ ہو رہی ہیں, تو وہ پھر سب کچھ بند, کچھ نہیں ہوگا. ریزنیبل ایگزیکٹلی. ڈونٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چیز آتی ہے کہ پیرنٹس کا ڈیفینیٹلی ایکسپیرئنس ہوتا ہے, اور ان کا ایکسپیرئنس, ان کا پوائنٹ آف ویو میٹر کرتا ہے. لیکن بچے کو کبھی بھی یہ مت کہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ ورک نہیں کرے گا, جو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایکسپیرئنس ہے تو یہ ورک کرے گا. تمہیں کچھ نہیں پتا, تمہیں زمانے کا نہیں پتا, تمہیں دنیا کا نہیں پتا, جو کہ کسی حد تک سچ بھی ہے. لیکن اس طریقے سے جب آپ کہیں گے کہ جی تمہیں کچھ نہیں پتا, مجھے پتا ہے, میرا ایکسپیرئنس ہے, بات آپ فیکٹ کی کر رہے ہیں, لیکن یہ طریقہ کار جو ہے وہ ان کو اوفینڈ کر دیتا ہے, اور پھر وہ سننا ہی بند کر دیتے ہیں آپ کو. بیکاز وہ ان کے خیال میں کہ اچھا انہوں نے یہی بات کرتے رہنا ہے کہ جی مجھے زیادہ پتا ہے, تمہیں زیادہ نہیں پتا ہے, تو وہ ایک بیریئر سا آ جاتا ہے کہ وہ آپ کی طرف اتنی توجہ نہیں رہتی ہے. سو ہر وقت یہ بات کرنا کہ تمہاری اوپینین ویلڈ نہیں ہے, تمہارا سجیشن ویلڈ نہیں ہے, صرف اس بنیاد پر بیکاز میرے پاس ایکسپیرئنس ہے اور میرے تجربات ہیں, تو میں زیادہ بہتر سلوشن سجیسٹ کر سکتا ہوں ایز کمپیئر ٹو یو, یا کر سکتی ہوں. تو وہ ایک کمیونیکیشن میں ان اپروپریٹ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ صحیح وے میں بچوں کو گائیڈ نہیں کر رہا ہوتا. ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بچے پھر سننا نہیں, پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے پیرنٹس کو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا ہے. اگین یہ ایک ڈونٹ ہے. اگلا جو ڈونٹ ہے وہ کوئکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں. کمپیریزن پلیز از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کمپیریزن پلیز بچوں کا مت کریں, نہ سبلنگس کے ساتھ, نہ کزنس کے ساتھ, نہ فرینڈس کے ساتھ. آپ نے اکثر پیرنٹس کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ تمہارا بھائی 2 سال تم سے چھوٹا ہے اور وہ اتنا اچھا پڑھائی میں ہے, اتنا اچھا فلاں چیز میں ہے. سو یہ مت کریں. اس سے بہتر شاید کوئی چیز نہ ہو, لیکن نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ کانفلکٹ جو ہے, سبلنگ کانفلکٹ جس کو کہتے ہیں, بہن بھائیوں میں پرابلم آ جاتی ہے. بہن بھائیوں میں اب پیرنٹس, اس سے میں نے ایک کیس اسٹڈیز دوران میں پڑھا تھا. سو
وہ ایک کیس ہسٹری الکوہولک کی لکھی ہوئی تھی, تو اس میں جب بیک گراؤنڈ اس نے اپنا شیئر کیا الکوہولک نے, سو انہوں نے بتایا کہ بچپن میں کیونکہ ان کا جو بڑا بھائی تھا اسٹریٹ ایز دینے والا اور بہت ہی شاندار اسٹڈیز میں بھی اسپورٹس میں بھی, تو پیرنٹس جب ان کو اپریشیٹ کرتے تھے, سو انہوں نے میرا کمپیریزن نہیں بھی کیا, سم ہاؤ میں نے اپنا کمپیریزن خود بخود کرنا شروع کر دیا, اور وہ ایک کانفیڈنس ڈاؤن ہونا, وہ سیلف اسٹیم کا لو ہونا, وہ نیچرلی بنتا رہا. اور پھر میری زندگی میں الکوہول نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا جو کہ میں لیک کر رہا تھا. لیکن پھر جب الکوہول نے بھی مجھے کانفیڈنس دینا چھوڑ دیا, جب اس سے تباہیاں آنا شروع ہو گئی, تو پھر میں اگین پرابلم میری وہی ہے جو ہر سے اسٹارٹ ہوئی تھی. سو جب بھی بچوں کو اپریشیٹ کریں تو پلیز ان کا کمپیریزن مت کریں, ان کی ایک الگ انڈیویجویلٹی ہے, ان کو اسی وے میں اسمارٹلی پلیز ان کے ساتھ اور انٹیلیجنٹلی ان کو ہینڈل کریں. کمپیریزن سے ان کے پرابلم بڑھتے ہی ہیں, سالو نہیں ہوتے. وہ بہن بھائیوں میں بھی ایک قسم کا پریشانی اور کانفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہی بات ہے آپ کی, میں بات کو ریلیٹ کرتا چلو, یہ وہی بات تھاٹ بلاک کر رہی ہے. جب کسی بندے کو یا کسی شخص کو یہی کہہ دیا جائے کہ آئی نو ویری ویل, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, یقیناً وہ پھر کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں آپ سے کیا بات کروں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کمپیریزن, اف وی آر ناٹ سو سارکیسٹک, تو آج کل کے جو پیرنٹس ہیں لیبل نہیں کر رہے, ہم ویسے جنرل بات کرنے لگے کہ ہماری سوسائٹی آبزرویشن ہے, لیبل تو نہیں. رائٹ. آپ نے دیکھا جب ریزلٹس آتے ہیں, یہ چیز اسپیشلی تب دیکھنے کو ملتی ہے, پوری فیملی میں ایک وہ جو رنگ چڑھتا ہے پھر پورے پیرنٹس کو, وہ دیکھنے والا ہوتا ہے, قابل تعریف ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے اور ان کے پاس وہ نہیں ہے. آپ کے گریڈز یہ ہیں, ان کے گریڈز یہ ہیں. کیا کرتے ہو آپ, کہاں رہتے ہو آپ سارا دن. پھر وہ ساری اپنی ایئرز کی جو ان پہ ہوتی ہے رنجشیں, وہ ساری اتار دیتے ہیں, اپنی ساری نیگیٹیوٹی. اور جو بچہ ہے, ٹینز ہے یا جو بھی ہے, وہ اگلے کچھ مہینے تک اس چیز سے باہر نہیں آ پاتا. اور یہ چیز پھر بچہ جب اپنی لائن سے ایسٹرے ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسری کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے, وہ ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے, وہ باہر کی جو دنیا ہے اس میں انوالو ہو جاتا ہے. یقین کیجیے بچے کو جب ہم اندر کی دنیا سے بیگانہ کرتے ہیں نا, باہر کی دنیا میں وہ تب انوالو ہوتا ہے, پہلے اس میں انوالو نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی. جب ہم اس کو گھر کے ماحول سے اپنائیت نہیں ملتی, تو اپنائیت لینا, محبت لینا اور دینا, یہ نیچرل فینومینا ہے. اس سے تو میرے خیال سے کسی کا نہیں کانسیپٹ ہوگا, لیکن یہ نیچرل ہے. جب اس کو گھر سے نہیں اپنائیت ملتی, پھر بچے باہر کا رخ کرتے ہیں, پھر ان کو گیمز کے تھرو, انٹرنیٹ کیفے کے تھرو, یا پھر یہ ایڈکشن جو آج کل بہت ہی پیک پہ جا رہی, پرابلم بڑھ رہا ہے, جس کو ایڈریس کر رہی ہے ہماری حکومت بھی, انشاءاللہ ہو بھی جائے گا, ہم بھی ہیلپ کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے دیکھنے میں. اس چیز کو میرے خیال سے پیرنٹس کو کبھی بھی کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. میرے صاحب کے پوائنٹ کو میں نے تھوڑا سا بتایا. جی تھینک یو. اور نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے, وہ جو ہم پہلے ڈسکس بھی کر چکے ہیں, وہ جو کامنٹ دیا تھا, جو ایک کامنٹ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بچہ سمجھتا نہیں ہے تو اس کو کیسے. سو کبھی بھی جب بھی آپ بچوں کو فیڈ بیک دیں تو کریٹیسائز کرنے والی اپروچ, یعنی پہلے پازیٹیوٹی کو اپروچ کریں. پرابلم کو اپروچ کرنے کے لیے پہلے آپ ان کی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کریں, دین پھر آپ ان کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو بھی ان کا پرابلم ہے اس کو ایڈریس کریں. سو اس طرح سے اگر کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو ان کو پازیٹیوٹی کو انہانس کر کے پھر ان کے نیگیٹو بیہیویئر کو ایڈریس کیا جائے. میرے خیال سے ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا. بالکل, میسج آپ نے دینا ہے, لیکن میسج کو دینے کا اپنے طریقے کو بدل لیں تو یقیناً بہتری آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ ویورز, آپ کے پازیٹیو ویوز کا. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, آپ کوئی ہمیں ایڈ کرنا چاہیں چیز ہمارے پروگرام میں, تو ہم بہت ہی آنرلی آپ کا ویلکم کریں گے. آپ ضرور ہمیں بتائیے. آپ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں, بچوں کا بہت خیال رکھیں, بیکاز دے آر اسمائلنگ فلاورس. اور جب ان کو آپ کی نیگیٹیوٹی یا آپ کی جو لفظوں کی دھوپ ہے وہ پڑتی ہے تو یقیناً وہ مرجھا جائیں گے. تو ان کو ہمیشہ اچھا ماحول پرووائڈ کرے, اچھا موسم دے, اچھا پانی دے, تو یقیناً وہ ہیلپ. لاسٹ بات کر کے وہ یہ کہ یہ جو ساری اسکلز ہم بتا رہے ہیں, میں یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ یہ کوئی معجزاتی طور پر چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے, لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فوکس کرنا شروع کرتے ہیں پیرنٹس, تو ڈیفینیٹلی ان کے ریزلٹس الٹیمیٹلی آنا شروع ہو جاتے ہیں.
इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी टीनेजर के हवाले से ही कोई हम डिस्कशन करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. आज के लिए हमें इजाजत है. नेक्स्ट वीक इसी टाइम पे इसी दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. फी ईमान अल्लाह. अल्लाह हाफिज.